الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الف اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو شاد و آباد رکھے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن کریم کے مقاصد کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اب نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ بیسیکلی علماء کرام نے اس کے 4 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 ہے پوری امت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا، کہ تمام قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا، اس لیے قرآن پاک کو نازل کیا کہ تاکہ ساری جو امت ہے اس کو اللہ کے عذابات بتائے جائیں۔ اور نمبر 2 جو ہے وہ ہے کہ لوگوں کو کفر اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آنا۔ یہ بھی قرآن پاک کا مقصد ہے کہ وہ لوگ جو جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جہالت کے اندھیروں میں غرق ہو چکے ہیں، جن کو کوئی علم نہیں رہا ہدایت کیا ہے، تو قرآن پاک کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ ان کو ایمان کی روشنی عطا کی جائے، ایمان کا نور عطا کیا جائے۔ اور نمبر 3 ہے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانا اور لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا تصفیہ کرنا۔ اور نمبر 4 پر جو قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا۔ وضاحت سنتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ۔ قرآن پاک کا جو نزول کا مقصد کیا ہے، اس کے ذریعے جو پہلے کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق کرنا اور جو شہر والے ہیں ان کو ڈر سنانا اللہ تعالیٰ کا۔ نمبر 2 پر جو ہم نے مقصد سنا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ ترجمہ ہے کنز العرفان۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ اور جو تیسرا مقصد ہم نے سنا کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچایا جائے اور ان کے اندر جو اختلافات ہیں ان کا تصفیہ کیا جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں اختلاف ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور یہ کتاب ہدایت ہے، نور ہے، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کتاب ہدایت اور نور ہے۔ نمبر 4 پر جو ہم نے قرآن پاک کا مقصد سنا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر غور و فکر کر کے نصیحت کو حاصل کرنا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ یہ 4 مقاصد تھے قرآن پاک کے نزول کے جو آج ہم نے سنا۔ تو کوشش کیجیے گا آج کا جو ہمارا سبق ہے، آج کا جو ہمارا لیسن ہے، اس کو یاد رکھیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔